منٹ کا مدرسہ، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے روانہ ہو گئے اور دریائے فرات کے کنارے پہنچ کر ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ راستے میں کشتی طوفانی موجوں میں گر گئی اور کشتی کے ڈوب جانے کے آثار دکھائی دینے لگے، تو کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ایک شخص کو دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے قرہ نکالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اسی طرح 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، تو ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ان کا بستی سے نکل جانا مناسب نہ تھا، لہٰذا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ہی توبہ و استغفار شروع کر دیا اور کہنے لگے، پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور مچھلی نے ان کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو پھر اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے پاس گئے۔ قوم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جنون یعنی پاگل پن کا اثر ختم ہونا۔ حضرت علی بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب چیز دیکھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ سفر کے دوران ہم ایک جگہ ٹھہرے، اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جس کو پاگل پن کا اثر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو تشہد میں یہ کہتے، السلام علی اللہ من عبادہ السلام علی فلان و فلاں، ترجمہ، اللہ پر سلام ہو اس کے بندوں کی طرف سے فلاں اور فلاں پر سلام ہو۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، اس لیے کہ اللہ خود سلام ہے، بلکہ یہ کہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب تم یہ کہو گے تو آسمان پر اللہ کے تمام بندوں کو پہنچے گا۔ یہ کہا کہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پہنچے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ جو دعا پسند ہو وہ کرے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، فرض ادا کرتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ادا کرتے وقت یہ دعا پڑھی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ نمبر 5، ایک اہم کی فضیلت، مسجد سے دل لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا مال مسجد میں لگا ہوا ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، برے کاموں کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور ایسے فتنے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، شیطان کے دھوکے سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکہ دنیا والے شیطان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دھوکے میں ڈال دے کہ تم ان کے دھوکے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ، یہ سمجھنے لگو کہ عذاب نہ ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کے پرندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب
جب کسی جنتی کو پرندے کا گوشت کھانے کی چاہت ہوگی تو وہ پرندہ اس کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ وہ پکا ہوا ہوگا اور اس کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ اللہ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ عرب کے کچھ دیہاتیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم علاج نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، علاج کراؤ، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کے لیے شفا بھی پیدا کی ہے، یا فرمایا دوا بھی پیدا کی ہے، البتہ ایک بیماری ہے جس کی کوئی دوا اور علاج نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ ایک بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑھاپا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نجات پانے کے لیے 3 اعمال کرو۔ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کا راستہ دریافت کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول ادھر ادھر مت گھومو پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔